قرآن کریم کی سورہ فاطر 22ویں پارے کی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 29 اور 30 کی تلاوت کی۔ 22ویں پارے کی آیت، ان الذین، بے شک وہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک وہ لوگ۔ اب آپ کے دل میں ایک دم خیال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپا کے بھی اور دکھا کے بھی، یرجون تجارتاً، وہ اس سے بہت فائدہ کی امید رکھتے ہیں، ایسی تجارت، ایسا بزنس، ایسا کام، ایسا عمل، لن تبورا، جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، ہرگز گھاٹا نہیں ہے، لن تبورا، یرجون تجارتا لن تبورا لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اجر کو پورا پورا دے دے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے دے، اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک وہ پروردگار بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، اور بڑا قدردان ہے، قدر کرنے والا ہے۔ جو بندے عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اس پہ اجر دیتا ہے، بیکار نہیں جاتا۔ آپ اگر سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں یا پہلا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں یا چھوٹا سا بھی عمل ہے کوئی آپ کا، اللہ کے ہاں وہ کھوتا نہیں ہے، کہیں ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ ہر چیز کی قدر فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا۔ لن تبورا، ایسی تجارت میں گھاٹا نہیں ہے۔ جو کوئی بزنس کرتے ہیں نا، تجارت کرتے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو، اور تجارت کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے بہت سے لوگ دین کے کام میں پیچھے بھی رہ جاتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے، دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے، ان کو دین کے کام کا وقت ہی نہیں مل رہا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، بے شک وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اہم بات۔ اب جب آپ سنتے ہیں قرآن شریف کا ترجمہ تو پھر آپ اس میں غور کیا کریے کہ ہم یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہمارے اندر کمی تو نہیں ہے۔ آپ نے واعظ تو سن لیا، آپ نے تقریر بھی سن لی۔ جب تقریر آپ سن رہے ہیں تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ یہ میرے اندر تو ایسی کمی نہیں ہے کوئی۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کو، قرآن کو پڑھتے ہیں، ہر گھر میں، ہر مسجد میں بڑی تعداد میں قرآن شریف رکھے ہیں۔ جب لڑکی کو رخصت کیا جاتا ہے، جب بھی قرآن شریف دیا جاتا ہے، تو بہت سے گھر ایسے بھی ہیں کہ جس میں قرآن شریف کو لوگ کھول کے دیکھتے ہی نہیں، پورے سال تک وہ ایسے ہی بند ہی رکھا رہتا ہے۔ کچھ ایسے بھی گھر ہوں گے جن کے گھروں میں قرآن شریف پر دھول جم رہی ہے، جالے چپک رہے ہیں، ایسے بھی ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو قرآن شریف کو پڑھتے ہوں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ کمی تو نہیں ہے،
اور اگر یہ کمی ہے تو ہم اس کو دور کیسے کریں؟ اگر قرآن شریف آپ نہیں پڑھتے پڑھیے، اگر نہیں پڑھ سکتے پڑھنا سیکھ لیجئے، پھر بھی اگر وقت نہیں ملتا تو کسی سے آپ پڑھوا کے سن لو، کسی سے کہیے مجھے پڑھ کے سنا دو، شوق تو ظاہر ہوگا نا، فرشتے تو نوٹ کریں گے نا، لکھیں گے نا فرشتے کہ بھئی اس کے دل میں بے چینی ہے، کیا پتا کسی کا بچپن کہاں گزرا، اس نے قرآن شریف پڑھا نہیں پڑھا، اب موقع مل سکتا ہے نہیں مل سکتا، حالانکہ علم حاصل کرنا یا پڑھنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی عمر نہیں ہوتی، جس وقت آپ کو ٹائم مل جائے وہی عمر ہے۔ ایسے بہت لوگ ہیں جنہوں نے جوانی میں پڑھا ہے، ایسے بہت لوگ ہیں جنہوں نے ادھیڑ عمر میں پڑھا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں پڑھا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر کہیں پر ایسا موقع ہے ہی نہیں تو آپ اس سے پڑھوا کے سن سکتے، دیکھ سکتے، پڑھوا کے دیکھ لیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، ایک بات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں، جب بالغ ہو گئے لڑکا یا لڑکی تو ان پہ نماز فرض ہو گئی، چاہے 12 سال کے ہوں، 13 سال کے ہوں، 14 سال کے ہوں، جب بھی بالغ ہو گئے عمر نماز فرض ہو گئی۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب چھوڑو گے نہیں، اب آپ نماز چھوڑیں گے نہیں، کوئی نماز ہی نہیں چھوڑیں گے آپ۔ جو لڑکے ہیں مرد ہیں وہ مسجد میں جماعت سے پڑھیں گے، جو لڑکیاں ہیں وہ گھروں میں پڑھیں گی، چھوڑیں گے نہیں۔ ہاں یہ کہ اللہ نے کسی کی اجازت دے رکھی ہو، عورتوں کے لیے اللہ نے شریعت میں عذر رکھا ہے، رعایت رکھی ہے، شریعت نے جس کا عذر مانا ہے اس کو چھوڑ کے باقی کوئی نماز کو چھوڑے گا نہیں۔ اور نماز ایسی عبادت ہے جو قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور نماز ایسی عبادت ہے جو ہر ایک پڑھتا ہے، چاہے بیمار ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے تندرست ہو، چاہے کسی حال میں بھی ہو، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، سفر میں ہے تو بھی پڑھو، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی اگر ہے نا وہاں بھی پڑھو، نماز معاف نہیں ہے۔ تو اگر 12 13 سال یا 15 سال کے لڑکے لڑکی ہے تو ان کے اوپر نماز فرض ہو گئی، اور اگر وہ نہیں پڑھتے تو پھر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ لڑکے لڑکی کو نماز کی طرف لگائیں، ذمہ داری ہے، اور نہیں لگائیں گے تو وہ بھی گناہگار وہ بھی گناہگار۔ بہت نازک معاملہ ہے یہ۔ آج کل جو ہے نا مسلمان جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں دے رہے، نہ قرآن شریف کی تلاوت کی طرف، نہ نماز قائم کرنے کی طرف، نہ جماعتوں سے پابندی، نماز کی پابندی کی طرف۔ آج کل مسلمان لوگ زیادہ دھیان نہیں دے رہے اس طرف، حالانکہ نماز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ جو نماز پڑھتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، ستون جیسے پلر ہوتا ہے نا، جب آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو بلڈنگ میں پلر ہوتا ہے نا، ستون ہوتا ہے نا، جیسے مسجد کی چھت پڑی ہوئی ہے تو آپ کو یہ بیچ میں ستون نظر آ رہے ہیں نا، دیواریں نظر آ رہی ہیں نا، اسی کے اوپر تو چھت ہے۔ کوئی بھی چھت بغیر سہارے کے نہیں ہے، تو جو سہارا ہے، ستون ہے، پلر ہے،
ہمارے دین کی عمارت کا پلر ہے نماز. الصلاۃ عماد الدین او کما قال، حضور نے جیسے فرمایا. اور نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آ جاتا ہے. نماز پڑھنے سے ہم پاک رہتے ہیں. نماز پڑھنے سے ہم برائیوں سے رکے رہتے ہیں. اور نماز پڑھنے سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہماری مقبولیت ہو جاتی ہے. جب آپ نیت کرتے ہیں نا، نماز کی نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز واسطے اللہ کے، جب آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ آ گئے نا، اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو گئے نا. آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واسطے اللہ کے، منہ میرا قبلے کی طرف. جب آپ نیت کرتے ہیں، نیت کرتے ہی آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. نہ ادھر دیکھتے ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں، نہ اوپر دیکھتے ہیں، نہ کسی اور چیز کا خیال دل میں لاتے ہیں. اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ، قرآن شریف تلاوت. کبھی رکوع میں جا رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی سجدے میں جا رہے ہیں، کبھی کھڑے بیٹھ رہے ہیں، کبھی قاعدے میں بیٹھ رہے ہیں. آپ کا جو بھی عمل ہے دنیا کے لیے نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہے. رکوع بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں، سجدہ بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں، بیٹھے بھی ہیں. جب تک آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہہ دیتے اس وقت تک آپ اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. تو قریب آ گئے نا، اللہ کی بارگاہ سے قریب آ گئے نا آپ. اور پھر جب سجدے میں جاتے ہیں آپ تو سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ بھئی اسی قیامت کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، اور 1,24,000 جتنے نبی گزرے ہیں سب کی امتیں ہوں گی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، کہیں بہت بڑا میدان ہو اور وہاں پر ایک ہی رنگ کے گھوڑے ہوں، براؤن رنگ کے یا کالے رنگ کے ایک ہی رنگ کے گھوڑے ہوں یا اونٹ ہوں، اور کچھ گھوڑے یا اونٹ ایسے ہوں جو جن کے آگے دونوں ہاتھوں پہ اور پیروں پہ سفید سفید نشان ہو اور ماتھے پہ بھی سفید نشان ہو. کچھ گھوڑے ہوتے ہیں نا ایسے، کبھی کبھی آگے چہرے پہ سفید نشان ہے، کسی کے پیروں پہ نشان ہے. تو حضور نے فرمایا کوئی بہت بڑا میدان ہو اور وہاں پر ایک ہی طرح کے جانور ہوں، ایک ہی کلر کے ہوں، اور کچھ جانور ایسے ہوں جن کے ماتھے پہ بھی سفیدی کا نشان ہو اور دونوں ہاتھ دونوں پیروں پہ آگے ان کے پیروں پہ سفید نشان ہو. تو بتاؤ تم پہچان لو گے یا نہیں؟ پہچان لو گے نہیں؟ بھائی جو سفید نشان والے ہیں پہچانے جائیں گے نا. تو حضور نے فرمایا جب میری امت قیامت کے دن آئے گی تو اس کا چہرہ سورج سے زیادہ چمک رہا ہوگا، اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر چمک رہے ہوں گے. کیونکہ جب انسان وضو کرتا ہے تو جتنے ہاتھ پیر اعضاء جتنے وضو میں دھوئے جا رہے ہیں وہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے. تو حضور کی جب امت قیامت میں جائے گی تو کوہنیوں تک ہاتھ، چہرہ، دونوں پیر چمک رہے ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو پہچان لوں. غر محجلین، حدیث شریف کا لفظ ہے کہ جن کے چہرے پر بھی ماتھے پر بھی سفید نشان ہو اور پیروں پر بھی سفید نشان ہو. تو یہ وضو جو ہم کر رہے ہیں نا یہ تو عبادت ہے. جب ہم وضو کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے
طہارت بھی مل رہی ہے، پاکی بھی مل رہی ہے، ہم نماز پڑھنے کے قابل بھی ہو رہے ہیں، اور چہرے پہ نور بھی ہے، اور ظاہری طور سے صفائی ستھرائی بھی ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، ہو سکتا ہے صبح منہ دھوتے ہوں گے، شام تک منہ دھونے کا ان کو موقع ہی نہیں ملتا ہوگا، ہو سکتا ہے نہیں دھوتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے وہ پاک بھی نہ رہتے ہوں، جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے ہو سکتا ہے ان کے کپڑے بھی پاک نہ رہتے ہوں، خود بھی پاک نہ رہتے ہوں۔ لیکن جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں ان کے چہرے بھی چمک رہا ہوگا، ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، اور وہ پاک بھی رہتے ہیں، اور پاک رہنے سے ثواب بھی ملتا ہے۔ بلکہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حالات آپ پڑھ کے دیکھیں گے، یا اللہ کے نیک بندوں کے بزرگوں کے پڑھ کے دیکھیں گے، وہ تو ہر وقت باوضو رہتے تھے، ہر وقت وضو سے رہتے تھے۔ وضو سے رہنا ہر وقت یہ بہت ثواب کی بات ہے۔ کبھی آپ کی کوئی مجبوری ہو تو کوئی بات نہیں، ورنہ کوشش یہ رہنی چاہیے کہ میں ہر وقت وضو سے رہوں۔ جب آپ وضو کریں گے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ وضو کرنے میں جب شروع کریں گے کیا پڑھیں؟ ہاتھ دھونے میں کیا پڑھیں؟ چہرہ دھونے میں کیا پڑھیں؟ کان کے مسح کے وقت کیا پڑھیں؟ سر کے مسح کے وقت کیا پڑھیں؟ گردن کے مسح کے وقت کیا پڑھیں؟ جب ہم پیر دھوئیں گے تو کیا پڑھیں؟ جب وضو کر کے فارغ ہو جائیں گے تو کیا پڑھیں؟ سب دعائیں ہیں، سب دعائیں ہیں، لیکن کون پڑھتا ہے؟ کس کو یاد رہتا ہے؟ تو اپنے اندر کمی ہے نا، یہ بہت بڑی کمی ہے اپنے اندر، جو ہم دور کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے۔ تو یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو یہ تو بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا کئی دفعہ، جیسے ہماری مسجد فتح پوری ہے، یہاں پر پانی کی کمی تو ہے نہیں، کنواں ہے، ٹنکی بھری ہے، پانی بہہ رہا ہے، اب آپ نے نل کھول دیا، بہہ رہا ہے پانی۔ ہر چیز کا اللہ کے یہاں حساب ہے، اللہ کے ہاں کوئی چیز ضائع نہیں جائے گی، ثواب ہے تو ثواب ہے، اور گناہ ہے تو گناہ ہے۔ ہم نے نل کھول دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم 3 دفعہ ہاتھ دھو رہے ہیں یا 2 دفعہ دھو رہے ہیں یا 1 دفعہ دھو رہے ہیں یا 10 دفعہ دھو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارے اندر جو کمی ہے نا، جب آپ بیان سنتے ہیں تو یہ غور کیا کریے کہ ہمارے اندر اگر کوئی کمی ہے ہم دور کر دیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی نیک عبادت ہے نماز، اور مسجد سے ہی سب کچھ ہے۔ آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں مسجدیں جو ہمارے پاس ہیں الحمدللہ، ان سے رونق ہے۔ جب یہاں اتنے سارے لوگ جمعے کی نماز میں آتے ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ضرور اللہ کو مومنین پر پیار آتا ہوگا۔ اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ روزے آپ رکھتے ہیں الگ الگ گھروں میں، زکوٰۃ دیتے ہیں الگ الگ، جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو سب مل کے ایک جگہ پر نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اس میں بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے، بہت ثواب رکھا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، قرآن شریف کو روز پڑھنا چاہیے، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کا لفظ نہیں ہے، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے تو دیا ہے، آپ جب پیدا ہوئے تھے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، جب آپ 1 سال کے تھے، 2 سال کے تھے، 4 سال کے تھے، کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس، یہ سب اللہ نے تو دیا آپ کو۔ اگر اللہ نے آپ کو 100 روپے دیے ہیں اور اس نے کہا کہ 10 روپے 20 روپے کسی غریب کو دے دو، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ نے فرمایا جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ فطر بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے،
غریبوں کی مدد بھی ہے، رشتہ داروں کو دینے کا بھی حکم ہے، جو بھی، اس میں یہ نہیں لکھا کس کو دیتے ہیں، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ لفظ ہے، سرن، چھپا کے، کیونکہ چھپا کے دینے میں بہت ثواب ہے۔ حکم یہ ہے کہ آپ جب اللہ کی راہ میں دو تو ایسے چھپا کے دو کہ دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں جو ہے وہ بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ ہو، اتنے چھپا کے دو کہ داہنے ہاتھ میں جو آپ دے رہے ہیں وہ بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا، آپ کی جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے اس میں سے 2-4 پیسے یا مٹھی اٹھائی دے دی، نہ آپ نے گنے نہ کسی کو پتا، آپ نے آنکھ بند کر کے دے دی۔ کبھی کبھی پوشیدہ دینے میں زیادہ ثواب ہے اور کبھی کبھی دکھا کے دینے میں بھی ثواب ہے۔ کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، آپ اس کے سامنے زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کو بھی خیال آ جائے گا، ہاں بھائی مجھے بھی تو زکوٰۃ دینی ہے، میں تو بھول ہی گیا تھا، مجھے بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ کبھی کبھی شوق دلانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے آپ دکھا کے کام کرتے ہیں۔ کبھی آپ مسجد میں آئے، نفل نماز کا ٹائم ہے، آپ نیت باندھ کے کھڑے ہوئے، ہو سکتا ہے دیکھنے والا دیکھ کے کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، اگر ٹائم ہے میں بھی 2 رکعت پڑھ لوں۔ ترغیب دلانا، شوق دلانا۔ اللہ تو دل کو جانتا ہے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اگر پوشیدہ طور سے دے رہے ہیں تو بھی ثواب ہے، دکھا کے دے رہے ہیں تو بھی ثواب ہے۔ اور قرآن شریف نے کہا کہ یہ لوگ خرچ کرتے ہیں چھپا کے بھی اور دکھا کے بھی، مطلب یہ کہ گناہ نہیں ہے، دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ تو صدقہ خیرات کرنا، غریبوں کو دینا، بیمار، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا بیماروں کے کتنے مہنگے علاج ہیں، مہنگائی کتنی ہے دیکھ رہے ہیں آپ، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، کچھ لوگ تو ڈھونگی ہیں، ڈھونگی مانگنے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ واقعی غریب لوگ ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بہت غریب ہیں مانگنے نہیں آتے۔ ہمارے پاس غریب لوگ بیچارے بہت آتے رہتے ہیں، بہت آتے رہتے ہیں، اس میں صحیح بھی ہوتے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو آپ لوگ ہمیں دیتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ ان کو جو ہوتا ہے دے دیتے ہیں، لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب وہ اپنا دکھ سناتے ہیں نا تب پتہ لگتا ہے کہ آدمی کتنا دکھی ہے، جب پتہ لگتا ہے۔ تو جس طرح بھی آپ دے سکتے ہو دے، اور اللہ سے ثواب کی ہم امید رکھیں گے تو انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ ایسا معاملہ ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے۔ قرآن شریف پڑھنا، نماز پڑھنا، اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کو راضی رکھنا، یہ گھاٹے کا کام نہیں ہے، اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، ثواب ہی ثواب ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ جب آپ صدقہ دیتے ہیں اور کسی غریب کی دعا آپ کو لگ جاتی ہے تو بیڑا پار ہے، کیا پتا کون پریشان ہے۔ تو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کب حالات پلٹا کھا جائے کچھ نہیں پتا۔